والناحۃ، اور نوحہ کرنے والی عورتیں جب قبر میں جائیں گی تو ان کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو صبر کا حکم ہے۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے آئے گا، ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے آئے گا۔ اب یہاں دیکھیں نا کہ نوحہ کرنا، اپنے منہ پر تماچے مارنا، گربان پھاڑنا، بال بکھیرنا، تو صبر کا تو حکم قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر دوسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے، خوشخبری سنائیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، مثال کے طور پر گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے ہمارا عزیز، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے۔ اب اس پر جب صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا کہ جب وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں جن پر میری طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اور ساتھ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کا مال تھا، اللہ کی طرف لوٹ گیا۔ اس انداز میں جب وہ یعنی صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، چہرہ نہیں پیٹتے، نوحہ نہیں کرتے، بال نہیں بکھیرتے، اپنے رانوں پر جناب والا جو ہے وہ تھپڑے نہیں مارتے اور رانے نہیں پیٹتے، لباس نہیں پھاڑتے، تو اللہ پاک نے فرمایا جب میری طرف سے ان کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو وہ کہتے قالو، وہ بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا مال تھا، اللہ کی طرف لوٹ گیا۔ اب آگے سنیے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ ان پر جو ہے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، صلاۃ اللہ کی نازل ہوتی ہے، یعنی اللہ پاک اپنی برکتیں نازل کرتا ہے، اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں، رب کریم یہاں فرما رہا ہے کہ میری طرف سے اگر کوئی آزمائش پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ منہ پر تماچے نہیں مارتے، گربان نہیں پھاڑتے، اس میں جو ہے نوحہ نہیں کیا جاتا۔ آج کل جو ہے وہ میتوں پر گاؤں دیہات کے اندر بڑی بری رسم ہے، بڑی بری رسم ہے۔ اگر یہ میری گفتگو ان تک پہنچے تو خدا را میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اس بری رسم سے آپ بچ جائیں۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، مختلف عورتیں رشتہ دار جمع ہو جاتی ہیں، کسی کے ہاں میت ہو جائے تو وہاں بین کیے جاتے ہیں، نوحہ خوانی کی جاتی ہے، یعنی اس کے اوصاف بیان کر کر کے روتی ہیں اور اپنے آپ کو پاگل کر دیتی ہیں۔
سر کے بال بکھیر لینا، عجیب حلیہ بنا لینا، اور اس قدر جو ہے نوحہ کرنا، اپنے منہ کو پیٹنا اور اس طرح جو ہے بین کرنا، یہ سخت گناہ ہے اور اللہ کے نبی نے اس حوالے سے منع فرمایا ہے۔ آگے حدیث پاک سنیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری امت میں سے نہیں، جو منہ پیٹے اور گربان پھاڑے، جس نے گربان نوچے، اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اندازہ لگائیں، دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے جاہلوں جیسی باتیں کی، معاذ اللہ یہاں تک جو ہے لوگ بول دیتے ہیں کہ کیا اللہ نے یہ ہمیں ہی اس غم میں مبتلا کرنا تھا، یہ اللہ نے آزمائش ہم سے لینی تھی، اے اللہ تجھے ترس نہ آیا، اے اللہ مجھ سے ہی ایسا معاملہ کرنا تھا۔ تو اس طرح کے الفاظ یہ کفریہ کلمات ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی شخص بولتا ہے تو یہ کفریہ کلمات ہیں، پہلی فرصت میں توبہ طیب ہو جائیں۔ تو دوستو، دل غمزدہ ہو، آنکھیں اشکبار ہوں، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن واویلا کرنا، کوئی کہہ رہا ہے اے اللہ تجھے ترس نہ آیا، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، معاذ اللہ یہ کفریہ کلمات ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ عورت جو نوحے کرتی ہے اس کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے گا جب وہ دنیا سے رخصت ہوگی، اور اسے اعز و اقربا دفنا کر آئیں گے تو اس کا چہرہ بھی قبلے کی جانب سے پھیر دیا جائے گا، تو اس کا خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو میری وہ مائیں بہنیں جو اس طرح کے عمل میں اگر شریک ہوتی ہیں تو خدا را ہاتھ جوڑ کر میں عرض کرتا ہوں آپ اپنے آپ کو ایسے برے عمل سے بچائیں۔ اللہ پاک سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔